السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی آج ایک انتہائی اہم، ضروری اور بہت ہی حساس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ٹاپک در حقیقت ڈاکٹر ایم امجد خان میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ریاست متحدہ امریکہ کی تحقیق ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ایک انتہائی اہم اور ضروری ٹاپک ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پلیز آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو بہت زیادہ شیئر کریں، اور اتنا شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ہمارا ویڈیو ضرور پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سور کی چربی کی تاریخ، یعنی پگ فیٹ کی ہسٹری۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں پگ میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا درد سر تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ چنانچہ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کنٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر مصنوعات کے لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کا بہت بڑا خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ وقت کے ساتھ اگر آپ 1857 میں چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت ریفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو بر صغیر میں سمندر کے راستے سے پہنچایا گیا۔ وہاں پہنچنے میں مہینوں لگے اور سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود بندوق کا گن پاؤڈر یعنی بارود خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد گولیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں خنزیر کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک کے حکام نے پوچھا کہ یہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے، اور اگر ہے تو کون سی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی قانون کے مطابق حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی آمدنی کا بڑا حصہ مسلم ممالک کو اپنا سامان بیچنے سے حاصل ہوتا تھا۔ آخر کار انہوں نے کوڈز زبان استعمال کرنے کا
فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈز کا آغاز کیا اور یوں آج کل یہ انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ اور کارن فلیکس اور ٹافیاں، کینڈیز، فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی دوائیاں شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھن استعمال کیا جا رہا ہے، سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہذا میری تمام مسلمانوں اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کنٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور ای کوڈز کی یہ فہرست جو آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں۔ اگر نیچے آنے والے کوڈز اور ان کے اجزاء میں سے کوئی بھی کوڈ پایا جاتا ہو تو پھر اس سے یقینی طور پر بچیں، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ وہ کوڈز ذرا آپ غور سے نوٹ کر لیں: E100، E110، E120، E140، E141، E153، E210، E213، E214، E216، E234، E252، E270، E280، E325، E326، E327، E334، E335، E336، E337، E422، E41، E431، E432، E433، E434، E435، E436، E440، E470، E471، E472، E473، E474، E475، E476، E477، E478، E481، E482، E483، E491، E492، E493، E494، E549، E542، E572، E621، E631، E635 اور E904۔ براہ کرم یہ ہماری ویڈیو اس وقت تک شیئر کرتے رہیں جب تک کہ وہ بلینس آف مسملز ورلڈ وائز پر نہ آ جائیں۔ یاد رہے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، آپ شیئر کریں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ضرور لکھا جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔